کہ اپنی نسلوں کی خود تربیت کرو. آپ ان درس گاہوں پہ یا ان دانش گاہوں پہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا. اگر چھوڑو گے تو پھر وہی ہوگا جو ان درس گاہوں کے پڑے ہوئے لوگ گل کھلاتے ہیں. آئے روز پاکستان کے مختلف وزیر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ قوم ان کی عقل پہ ماتم کرتی ہے کہ یہ کون سی مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر دی گئیں. اور اب وزیر اعظم پاکستان نے جو بات چھوڑی ہے اور جس لہجے میں بات کی ہے تو یہ ان کا جو ہے وہ معاملہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پڑھا ہی وہاں سے ہے جو مرتب کردہ نصاب ان لوگوں کا تھا جو اسلام کو جو ہے وہ روحوں میں اتارنے والے نہیں تھے اور اسلام کے ماننے والے نہیں تھے. جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو جو ادھر کے لوگ تھے انہوں نے اس کو غدر کہا، لیکن ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو جو بھی لفظ بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے نظریات ہوتے ہیں. تو جو اس کو جنگ آزادی نہیں مانتے اس کو وہ غدر کہتے ہیں، اور جو اس کو جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی ایسی جدوجہد جو آزادی کے لیے تھی اور وہ ایک پاک وطن کو بچانے کے لیے مانتے ہیں تو وہ اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو جو لفظ ہوتے ہیں وہ لکھنے والے کے نظریات کے عکاس ہوتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غیر مسلم چاہے اپنے سکولوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنی دانشگاہوں میں دین بھی پڑھا رہے ہوں تو وہ دین بھی ان کے مزاج کا ہوگا. تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں. تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ماں کی آغوش سے دین پڑھا ہو، جس نے مسجد کی چٹائی میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو. اور جو وہاں سے ہی دین سیکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ قصیدے پڑھ لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا. وہ اقبال نے جو لیڈر کی خوبیاں بیان کی ہیں وہ 6 خوبیاں بیان. چے باید مردرا تب بلندے مشرب نابے دلے گھر میں نگاہ پاک بینے جان بے تابے. یہ خوبیاں ہونی چاہیے. چے باید مردرا تب بلندے مشرب نابے دلے گھر میں نگاہ پاک بینے جان بے تابے. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے، اس نے جہاں سے پانی پیا ہے، جہاں سے اس نے غذا لی ہے، جس گھاٹ سے اس نے اپنی غذا لی ہے وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے. اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو، اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو. یہ فیشن کے فلاں سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، یہ نسل کو لے ڈوبے گا. یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے. اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں جس میں اسلام کی روح کے مطابق جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں. مت چھوڑ دیں کہ یہ اسکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے. یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں. یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں. اس لیے وہ جو دیں گے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا، جو ان کی فیڈ بیک ہے وہ آگے اس بچوں کے اندر جو ہے وہ منتقل کریں گے. اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو. تمہارا کلچر مشرق کی فضاؤں سے یا مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے. اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں. اس وقتوں میں یہ فکر لگی رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا. اس وقت پوری دنیا جس طرح اس کا نقشہ، اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے، اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے،
ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو، کوئی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ گرمیاں تو بہت شدت کی ہیں اس وقت، تو ورنہ میں آج ہی اعلان کر دیتا، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ ہفتے میں ایک دن ضرور رکھیں گے کہ جس طرح آپ آتے ہیں جمعے کے دن اور مختلف جگہوں سے آتے ہیں، تو ہفتے کے اندر یا اتوار کا چھٹی کا دن رکھ لیں گے یا کوئی اور دن، جس میں 2 گھنٹے کے لیے کم از کم آپ اپنے 8 سال کے بچوں سے لے کر 12 سال کے بچوں کو یہاں مرکز میں لے کر کے آئیں، اور ان کی جو ہے وہ انفرادی کلاسز بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ان بچوں کی ذہنی ساخت کے مطابق ان کی جو ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کی انشاءاللہ میں خود بھی آرزو رکھتا ہوں کہ اپنی نسل کی ہم حفاظت کریں، ان کو تربیت دیں۔ 8 دن کے بعد بھی ان کو ایک اچھی ڈوز مل جائے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے اچھے ہوں گے، وہ ان کے اندر مزاحمتی قوت پیدا ہو جائے، قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی، وہ 8 دن تک جو ہے جو زہر ان کے اندر ڈالا جاتا رہا اس کا مقابلہ وہ قوت کرتی رہے گی۔ اور آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو بھرپور انداز سے، ہمارا اصل سرمایہ ہماری اولادیں ہیں، ہماری ترجیحات زندگی اور ہیں، ہماری اولادوں کی ترجیحات زندگی اور ہیں، تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے پھر؟ اور آنے والا دور جو ہے وہ یقیناً اس حساب سے بہت ہی دردناک دکھائی دیتا ہے، اس لیے ہم نے خود اپنی ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ لینا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، بہت چیزیں ہیں وہ ہم ڈال دیتے ہیں حکومتوں پہ، بہت ساری چیزیں ہم علماء پہ ڈال دیتے ہیں، لیکن ہمیں خود جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ اپنے ذمے لینا ہوگا، اور اپنی اولادوں کی تربیت کا ہمیں خود ضامن بننا ہوگا۔ اور یہ میں نے، میرے رب نے کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اور ذمہ داری کو بہر صورت ہم نے نبھانا ہوگا۔ ادارۃ المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو میری اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ آپ لوگوں کے تعاون سے 2019 کے اندر اس کی تکمیل ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے تعلیمی منصوبے اور تربیتی منصوبے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آتے جائیں گے۔ یہ 5-7 سال تو ہمیں ہوش نہیں آنے دی، جو ہے وہ بھاگ دوڑ نے، اس کے لیے وسائل کو جمع کرنا، اس کی تعمیر و تعمیر میں لگے رہنا، اس کے لیے ذہنی کشمکش، لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نکل رہے ہیں، تو سارا وقت انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ بنایا ہے، یہ جمعۃ المبارک کا اجتماع، اللہ کے فضل سے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک بہت بڑا تربیتی مرکز بن گیا ہے۔ یہ جمعۃ المبارک سے جو خوراک ملتی ہے، اس کے اثرات روحوں میں سرایت کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر اس کے اثرات سرایت کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا، ہماری ٹیم اس پیغام کو، اس میسج کو آگے جس انداز سے پہنچاتی ہے، تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں تک جو ہے یہ نورانی پیغام پہنچتا ہے، اور اس کی برکتیں لوگوں کے روحوں تک اترتی ہے۔ یہ ایک کام ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا ہے، اور اگر قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں، تو میں سمجھتا ہوں ہماری قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر یہاں جو نسل تیار ہو رہی ہے، ایک مستقبل کی قیادت تیار ہو رہی ہے، اس وقت 1500 بچے اور بچیاں ہمارے پاس زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں، اور جب وہ فارغ ہو کر کے نکلیں گے میدان کے اندر اور ہمارے دست و بازو بنیں گے، تو صرف اگر ویسے تو پیچھے سے آتے چلے جائیں گے، لیکن صرف 1500 بچے ہی پھیل گئے، جس طرح کہ سینکڑوں بچے اس وقت پھیلے